अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साइफ़र से मुताल्लिक़ कहा जाता है कि साइफ़र चोरी हो गया और इमरान ख़ान इसे चोरी करके ले गए। फिर आज़म ख़ान को भी उठाया गया, उनसे कोई एक बयान लिया गया, ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन कल अचानक ख़बर आई कि साइफ़र तो मिल चुका है। साइफ़र कहाँ से बरामद हुआ? ये साइफ़र दर हकीकत गवर्नमेंट के पास ही था और जो इस्तिग़ासा का गवाह है, यानी सरकार का जो गवाह है, उन्हीं में से एक गवाह हैं चट्ठा साहब। उन्होंने कहा कि वो तो मेरे पास है। अब इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि एक बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मीडिया को एक ख़बर दी गई कि साइफ़र चोरी हो गया। उसके बाद फिर एक हवा खड़ा किया गया। दर हकीकत कोई कॉपी चोरी हुई नहीं थी। ओरिजिनल साइफ़र तो डिपार्टमेंट में है और जिस कॉपी का तज़किरा किया जा रहा है वो चट्ठा साहब जो इस्तिग़ासा के गवाह हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पास है, जब भी आप मुझे बुलाएंगे तो मैं उसको अदालत के सामने लेकर आऊँगा। तो ये इतना बड़ा सीक्रेट था जिसके बारे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जेल ट्रायल, बंद कमरे में मामलात चलाए जा रहे हैं, किसी को हवा नहीं लगने दी जा रही, लेकिन उस साइफ़र की कॉपी एक गवाह अपने साथ लेके फिर रहे हैं। दूसरी जानिब साइफ़र कोर्ट के हवाले से बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी चैलेंज किया गया और खुसूसी जज जो तैनात किए गए हैं उनको भी चैलेंज किया गया है। तो ओपन ट्रायल मांगा जा रहा है। इस पर एक पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसमें अदालत ने वजारत कानून के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर को जुमेरात को तलब किया है और उन्हें कहा है कि बताया जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती बाकायदा ज़ाब्ते के तहत हुई। चेयरमैन इमरान खान की सिंगल बेंच के ख़िलाफ़ अपील पर अदालत ने यह हुक्म जारी किया है और सिंगल बेंच ने जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, जबकि इमरान खान ने सिंगल बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील की थी। उसकी समाअत आज कुछ देर बाद भी होगी। उसमें एडवोकेट थे सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा ने बाहर निकल के जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे आइन का बुनियादी नुक्ता है कि जज हुकूमत की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करती है, यानी जिस कोर्ट की डोमेन में है वो हाई कोर्ट जज तैनात करती है। तो ये उल्टी गंगा बह रही है कि गवर्नमेंट जज तैनात कर रही है और ट्रायल कोर्ट की मंजूरी वफाकी हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। और हुकूमत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हुकूमत से मुराद फेडरल कैबिनेट है। अगर वफाकी काबीना नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी चाहिए थी। आइन और कानून के मुताबिक मुकदमात खुली अदालतों में चलने चाहिए। मेरी राय के मुताबिक इस तमाम ट्रायल में कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। तो ये है सूरत हाल और ये है साइफ़र की हकीकत। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। साइफ़र का गुब्बारा तो वैसे ही फटा हुआ है, साइफ़र के पल्ले कुछ है ही नहीं। साइफ़र के ज़रिए सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे प्रेशर डाला जा रहा है। असल में साइफ़र के ओरिजिनल किरदारों को बचाना मकसूद है। सारी तवज्जो इधर डाइवर्ट की हुई है और हो सकता है कि बारगेनिंग के लिए भी रखा गया हो कि बारगेनिंग हो जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, जो कल इमरान खान की तस्वीर जारी की गई, उस तस्वीर के बारे में अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तस्वीर बहुत पुरानी है। वो तस्वीर इसलिए जारी की गई कि जहर देने का जो इंकशाफ किया एडवोकेट आफ्ताब बाजवा ने, उसके बाद खलबली मची और उन्होंने कहा कि फिलफौर कोई तस्वीर ऐसी जारी की जाए जिसके बाद तासुर दिया जाए कि इमरान खान तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक हैं और उनकी सेहत अच्छी है और उन्होंने भी यही पैगाम भी दिया है कि बाहर जाके बताएं, मीडिया को बताएं, वो कला बिरादरी को बताएं, यूथ को बताएं कि मैं तो अपनी जिद्दोजहद कर रहा हूँ, आप लोग तगड़े हो जाएं और आप सारे मिलकर ये काम करें। एक और जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि लॉयर्स और जर्नलिस्ट की एक मुश्तरका एसोसिएशन बन रही है और इनकी एक मुश्तरका एक्शन कमेटी बन रही है। दोनों मिलके ये काम करेंगे। इस सिलसिले में एतजाज़ हसन, सरदार लतीफ़ खान खोसा, अली अहमद कुर्द, हामिद खान और दीगर जय्यद वकला की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और मीडिया बिरादरी से भी राब्ते किए जा रहे हैं ताकि वकला और मीडिया एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। ये जो बंदे को उठा लिया जाता है, सियासतदानों को उठाया जाता है, वकला को उठाया जाता है, मीडिया पर्सनस को उठाया जाता है, ये सिलसिला रुके। क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा ने पहले इंकशाफ किया है
کہ شیخ رشید کے ساتھ کیا ہوا دوران حراست، ان کو جب اٹھایا گیا ان کے ساتھ کیا کیا گیا، صداقت عباسی کے ساتھ کیا ہوا، عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہوا، جتنے بھی لوگ اٹھائے جاتے ہیں ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، چپیڑیں ماری جاتی ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے چھوڑے جاتے ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے دوران حراست، اور انتہائی بیہودہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کیونکہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں اور اس میں کوئی بہتری کے چانسز نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر صورتحال کنٹرول میں ہو اور سکرپٹ کے اکارڈنگلی ساری چیزیں چل رہی ہوں تو پھر تو ٹھیک رہتا ہے، سکرپٹ کے مطابق چل نہیں رہا، ایک قدم اٹھاتے ہیں وہ قدم فارغ ہو جاتا ہے، دوسرا اٹھاتے ہیں وہ فارغ ہو جاتا ہے، 3 قدم مزید پیچھے آنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا سے بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، انتہائی شریف لوگوں کو، پڑھے لکھے نوجوان جو کہ پولیٹکس میں آئے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ان کو اٹھا کے کبھی ڈی آئی خان، کبھی ٹانگ، کبھی کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس اس پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز کی بھی تعمیل نہیں کی جا رہی، ان کو بھی بے توقیر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس وقت چودھری اعتزاز احسن کے خلاف بھی زہر آلود پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے فیاض الحسن چوہان کو اتارا گیا ہے میدان میں، اور چودھری اعتزاز احسن اور دیگر وکلاء کے خلاف وہ بونگیاں مارتے پھر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے فریحہ ادریس کے ساتھ بھی جو بدتمیزی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ میں ہار چکے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سوالات بھی نہ پوچھیں اور ہمیں کچھ کوئی کہے بھی نہ۔ پھر اسد عمر نے یہ کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور رہوں گا، میں تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا۔ استحکام پاکستان پارٹی نے بلایا تھا لیکن میں نہیں گیا، لہٰذا انہوں نے جیسے ہی یہ سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد انہیں بھی 9 مئی کا نوٹس جاری کیا گیا کہ آئیں جناب، 9 مئی کی آپ سے تحقیقات کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 9 مئی کی حقیقت ہے۔ 9 مئی میں جو آپ کو سٹیٹمنٹ دے دے وہ تو بری الذمہ ہے۔ پھر 9 مئی سے نہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے نہ کوئی اور خطرہ ہے، لیکن جو شخص پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑتا، جو شخص عمران خان کو برا بھلا نہیں کہتا اور استحکام پاکستان یا پھر جس بھی پارٹی کی چٹ دی جائے وہ اکارڈنگلی نہیں چلتا، وہ تو پھر 9 مئی کا غدار ٹھہرتا ہے اور اس کے خلاف کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو 9 مئی کی حقیقت سے بچہ بچہ اب واقف ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، پھر شیخ رشید نے بھی بتا دیا کہ 9 مئی کا واقعہ جن کرداروں نے بھی کیا وہ لعنتی لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں الیکشن 2 حلقوں سے لڑوں گا، قلم دواز سے لڑوں گا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے راشد شبیر کو اپنا سیاسی جانشین اور اپنا بیٹا مقرر کر دیا کہ آج کے بعد ہماری سیاست ایک ہے، 2 سیٹوں کی سیاست ہے، مطلب اب کسی کو بھی معاف نہیں کرنا، اسد عمر کو معاف نہیں کرنا، چودھری اعتزاز احسن پر بھی گاند اچھالنا ہے، سردار لطیف کھوسہ پہ بھی گاند اچھالنا ہے، جو بھی میڈیا پرسن آئے گا، سیاستدان آئے گا، جو بھی انڈیپینڈنٹ بات کرے گا اس کے خلاف یہ گند اچھالا جائے گا۔ اس کے لیے استحکام پاکستان کے پارٹی کے فیاض الحسن چوہان کو میدان میں اتارا گیا ہے، اور وہ پریس کانفرنسز پہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور پروگرامز میں آتے ہیں، لیکن جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو وہ اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات پر ناظرین کرام آتے ہیں۔ نواز شریف کو جو ریلیف دیا گیا اور ان کی ضمانتیں منظور کی گئیں بیرون ملک آنے سے پہلے ہی، یہ 4 ہفتے کے لیے گئے تھے، 4 سال بعد واپس آئے، اور ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے برعکس ان کو ریلیف دیا گیا، ان کی گرفتاری سے روکا گیا۔ نہ صرف گرفتاری سے روکا گیا بلکہ انہوں نے جلسے بھی کیے، تقریریں بھی کیں، اور اب جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ کم از کم مجھے تو شرم آ رہی ہے یہ فیصلہ پڑھتے ہوئے بھی۔ تارڑ صاحب کی پٹیشنز تھیں جو کہ درست نہیں تھیں، پروسیجر فالو نہیں کیا گیا، وہ خارج کی گئی۔ مطلب جن پٹیشنز پہ ریلیف مانگا گیا، جن درخواستوں کو لے کے تارڑ صاحب گئے، اس پہ یہی تنقید ہو رہی تھی کہ عمران خان جو خود چل کے بائیو میٹرکس کے لیے گئے اور وہاں بائیو میٹرکس کروا رہے تھے، ان کو دروازے، کھڑکیاں، شیشے توڑ کے، سر پھاڑ کے، گریبان سے پکڑ کے لے گئے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن دوسری جانب نواز شریف موجود بھی نہیں تھے۔ عطا تارڑ آتے ہیں، وہ اٹارنی بنتے ہیں اور ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے، ان کو سب کچھ مل جاتا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اب جب کافی زیادہ تنقید ہوئی تو اب جو تحریری فیصلہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عطا تارڑ کی درخواستیں قابل سماعت نہیں تھیں کیونکہ پروسیجر پورا نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ نیب نے کہہ دیا کہ ہم تو گرفتاری نہیں کرنا چاہتے اور نیب نے یہ اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا، اس لیے ان کو یہ ریلیف مل گیا۔ تیسرا یہ کہا کہ ان کی عمر چونکہ 74 برس ہے اس لیے نواز شریف جیل میں نہیں رہ سکتے، اس لیے بھی ان کو ریلیف دیا گیا، حالانکہ وہ تو سزا یافتہ ہیں۔ عدالت ان کی سزا سسپینڈ کر کے ضمانت تو دے سکتی ہے،
لیکن جو ریلیف ان کو دیا گیا ہے وہ کسی بھی صورت نہیں بنتا تھا۔ اب کہا گیا کہ وہ 74 سال کے ہیں، پھر تو پرویز الہی 76 سال کے ہیں، ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ڈاکٹر یاسمین راشد جن کو ابھی سزا ہی نہیں ہوئی، ان کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا، ان کی عمر 76 برس ہے، کینسر کی پیشنٹ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسی کوئی رعایت نہیں کی جا رہی۔ پھر اعجاز چودھری 65 سال سے اوپر ہیں، سینیٹر ہیں، ان کے پروٹیکشن آرڈر نہیں جاری ہو رہے، ان کا بھی ٹرائل شروع نہیں کیا گیا، پھر ان کو بھی 9 مئی میں دھرا گیا ہے۔ پھر میاں محمود الرشید دل کے پیشنٹ ہیں، عالیہ حمزہ خاتون ہیں، سابق پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو بھی ایسا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ خدیجہ شاہ، صنم جاوید، بہت سی ایسی خواتین ہیں، پھر ہزاروں کارکنان ہیں، پھر عام قیدیوں سے بھری پڑی ہے جو بزرگ ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا جو نواز شریف کے لیے کیا گیا ہے؟ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے عامر فاروق جیسے ٹاؤٹس کے لیے جو اس طرح کا ریلیف دے رہے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، آپ خود فیصلہ کریں۔ جب عدالتیں ہی ایسا انصاف مہیا کریں گی، جب تک اچھی لیڈرشپ نہیں آئے گی، جب تک صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، رول آف لا اور آئین کی بالادستی کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم ترقی پذیر بلکہ ترقی پذیر سے بھی نیچے کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے جو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔